شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ طاقت اور قوت بخشی تھی۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جن، انسان، فرشتوں اور شیاطین کو دیکھنے اور ان سے باتیں کرنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ رعب اور دبدبہ عطا کیا، جس کی وجہ سے آپ کو ہر چیز پر غلبہ حاصل تھا۔ رسول اللہ دونوں جہاں کے والی اور انسانوں کو آخرت میں نجات دلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی طور پر بھی بہت ہی طاقت عطا کی تھی۔ مکہ کی تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 بار کافروں نے مسلمانوں کے نبی کو دنگل یعنی کشتی کرنے کے لیے للکارا۔ سب سے پہلا اور مشہور واقعہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے۔ رکانہ پورے عرب کا مشہور خوبصورت پہلوان تھا۔ یہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور پوری دنیا میں پہلوانی کے مقابلے کے لیے جایا کرتا تھا۔ مکہ میں رکانہ مشہور تھا کہ پورے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جسے رکانہ پہلی ہی بار میں ایک ہی داؤ میں نہ پٹخ دے، اور جب رکانہ کسی کو پٹخ دیتا ہے تو وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہتا، اور جب رکانہ کسی کو پٹخ دیتا تو وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ ایک دن ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر رکانہ کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا۔ رکانہ جب ابو جہل کے گھر دعوت پر آیا تو اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی، اور ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رکانہ کو اکسانے لگا کہ محمد بن عبداللہ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے جس کی تبلیغ سے وہ باز نہیں آ رہے، کیا تم اس بارے میں کچھ کر سکتے ہو؟ رکانہ تکبر بھرے لہجے میں کہنے لگا، میں کسی بچے سے نہیں لڑ سکتا، میرے ساتھ مقابلے کا سن کر تو بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے ہیں، اور تم مجھے ایک ایسے شخص سے کشتی کے لیے اکسا رہے ہو جس نے کبھی پہلوانی نہیں کی۔ نہیں، میں ہرگز ایسی لڑائی نہیں لڑوں گا کہ جس سے پورے عرب میں میری توہین ہو۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی کیونکہ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ آخر کیسے رکانہ کو اس مقابلے کے لیے راضی کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقابلے میں ہرا کر مسلمانوں کے سر جھکا دیے جائیں۔ نعوذ باللہ۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول کریم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول اللہ کو کشتی کے لیے للکاریں، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا۔ کون ہو تم؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن۔ ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا، اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے مجھے مانوس کر دیا ہے، سبت نے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن تم تو مسلمانوں کے نبی محمد سے ڈرتے ہو، کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت بن ارمن نے کہا۔ پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ یہ ایک طرح سے یہودیوں کی چال تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رکانہ لڑکی کو منع نہ کر پائے گا۔
خیر رکانہ اس خوبصورت حسینہ سے کہنے لگا مجھے لات اور عزا کی قسم اب میں محمد کو ہرا کر ہی تمہارے سامنے آؤں گا۔ ابن ہشام، علامہ ابن الاسیر اور امام زرقانی لکھتے ہیں کہ رکانہ سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میرے بیٹے آپ بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے، آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر تمہیں گرا لوں تو میں آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اگر تم مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، لات اور عزا کی قسم اسلام قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے، اکھاڑا سج گیا۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی، اس لیے وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر اکھاڑے پہنچ گئے کہ کہیں اگر کفار مکہ نے کوئی سازش کی یا مقابلے میں رکاوٹ ڈالی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے رسول اکرم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما اور اپنا داؤ کھیلنے کے لیے تیار ہوا۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر آوازیں کس رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ مسلمان خاموش ہیں اور وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول کریم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الاسیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار پٹخا، بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکانہ، رسول کریم نے للکار کر کہا اپنا وعدہ پورا کر اور یہیں اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جس ہستی نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، بے شک یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ اسی طرح ابو الاسود جمحی اس دور کا ایک طاقتور پہلوان تھا جو کئی ہزار آدمیوں کا اکیلا ہی مقابلہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتا تھا۔ اس نے رسول اللہ کو ایک چیلنج کیا کہ اگر آپ مجھے کشتی کے مقابلے میں ہرا دیں گے تو میں اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ نے
نے اس پہلوان کے ساتھ کشتی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں میں جب کشتی ہوئی تو رسول اللہ نے اپنے پہلے حملے میں ہی اس کو زمین پر دے مارا۔ وہ پہلوان آپ کی طاقت دیکھ کر دنگ رہ گیا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح رکانہ پہلوان کا بیٹا یزید بھی ایک مانا جانا پہلوان تھا۔ وہ بہت ہی طاقتور تھا۔ ایک دفعہ وہ 300 بکریاں لے کر رسول اللہ کے پاس آیا۔ اس نے رسول اللہ کو چیلنج کیا، یا رسول اللہ مجھ سے کشتی کریں۔ آقا و دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن کر مسکرا کر فرمایا کہ اگر میں تجھ کو ہرا دوں تو تم مجھے اتنی بکریاں انعام میں دو گے؟ اس پہلوان نے کہا کہ اگر آپ مجھے ہرا دیں گے تو میں آپ کو 100 بکریاں بطور انعام دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کو زمین پر گرا دیا۔ وہ آپ کی طاقت دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوا۔ اس نے وعدے کے مطابق 100 بکریاں آپ کے حوالے کر دیں۔ اس طرح اس پہلوان نے آپ سے 3 کشتیاں لڑیں تو تینوں ہی کشتیاں ہار کر 300 بکریاں رسول کریم کو بطور انعام دے گیا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آج تک دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکی، لیکن آپ سے کشتی کر کے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ طاقت نبوت کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس پہلوان کے مسلمان ہونے پر رسول اللہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بکریاں اس کو واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی پہلوانی کی طرف آپ کا رجحان تھا۔ یہ سب طاقت نبوت کی تھی جس سے یہ سب معجزات ہوتے رہے۔ آپ کی طاقت کا قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا، جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔